فلسطین سے قافلے کی آمد پر مکہ مکرمہ میں موجود ہر شخص نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ قافلہ چند دنوں سے شدید خطرے میں تھا کیونکہ یہ مدینہ کے قریب ساحلی راستے سے گزرا اور قریب مسلمانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس قافلے کی قیادت کرنے والے وہ ابو سفیان ہی تھے جس کی مہارت نے اسے مسلمانوں کی گرفت سے بچا لیا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل اور 50,000 دینار کا سامان لے کر گیا، جس پر ابو سفیان کو 100% منافع ہوا تھا۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے ہر اہل خانہ نے اس کارواں میں سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اس لیے اتنے منافع کے ساتھ اس کی واپسی تمام مکہ والوں کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ سامعین، یہ بات مارچ 624 عیسوی کی ہے۔ یہاں تک کہ جب اہل مکہ گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے اور تاجر اپنے حصے کے منافع کے انتظار میں ہاتھ رگڑ رہے تھے، پیچھے قریش کا شکست خوردہ لشکر بھی تھا۔ یہ لشکر ابو سفیان کی مدد کے لیے پکارنے کے جواب میں اس وقت نکلا تھا جب اس قافلے کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ قریش کی فوج حرکت میں آتی، ابو سفیان نے قافلے کو نکال باہر کیا اور قریش کو مکہ واپس جانے کا پیغام بھیجا کیونکہ خطرہ ٹل چکا تھا۔ لیکن ابو جہل جو فوج کی کمان کر رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کے پچھلے 15 سال پیغمبر اسلام کی سخت مخالفت میں گزارے تھے اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ واپس آنے کی بجائے اس نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی اور بھاری نقصان اٹھا کر لوٹا۔ قریش کی فوج ابھی راستے میں ہی تھی کہ اس کا ایک قاصد تیز رفتار اونٹ پر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ قصبے کے مضافات میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی قمیض پھاڑ دی، جیسا کہ عربوں کا رواج تھا، اور سانحہ کا اعلان کرتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا۔ اہل مکہ جلدی جلدی اس کے گرد لڑائی کی خبر لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ اپنے عزیزوں کے بارے میں پوچھتے اور وہ ان کا حال بتاتا۔ ان سننے والے لوگوں میں ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ اس قاصد سے ہند نے اپنے عزیزوں کے کھو جانے کی خبر سنی۔ پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کے والد عتبہ کی موت، حمزہ کے ہاتھوں اس کے چچا شیبہ کی موت، حضرت علی کے ہاتھوں اس کے بھائی ولید کی موت اور اپنے بیٹے حنظلہ کی موت کی خبر پر ہند نے انتقام کی قسم کھائی۔ سامعین، جنگ بدر مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان پہلی بڑی جھڑپ تھی۔ 313 مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی فوج 1000 کفار کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ 1 یا 2 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد مسلمانوں نے قریش کی فوج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور قریش میدان جنگ سے بے حال ہو کر بھاگ گئے۔ قریش کے بہترین لوگ جنگ میں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ کل 70 کافر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے پکڑ کر قیدی بنا لیا تھا، صرف 14 مسلمانوں کی شہادت کی قیمت پر۔ ہلاک ہونے والوں میں بنی مخزوم کے 17 افراد شامل تھے، جن میں سے زیادہ تر یا تو خالد کے چچا زاد یا بانجے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ خالد کے بھائی ولید کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جیسا کہ قاصد ان لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا کرے جو گرے تھے اور جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، قریش نے اس تعداد کو نوٹ کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بار بار دہرایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے 18 آدمیوں کو قتل کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 آدمیوں کو قتل کیا اور مزید 4 کے قتل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ اس طرح اس غمناک مجلس کی کارروائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غالب رہا۔ اس غمناک مجلس کی کارروائی کے 2 دن بعد ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے بدر میں کسی اپنے عزیز کو نہ کھویا ہو۔ کسی نے باپ کو، کسی نے بیٹے کو اور کوئی اپنے بھائی کو کھو بیٹھا تھا۔ کانفرنس میں سب سے زیادہ آواز اٹھانے والے صفوان بن امیہ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے۔ اکرمہ کو اس کانفرنس میں روکنا سب سے مشکل تھا۔ اس کے والد کو بدر میں قریش کی فوج کی کمان کرنے کا اعزاز حاصل تھا اور وہ جنگ میں گرا تھا۔ اکرمہ کو اس بات سے کچھ سکون ملا کہ اس کے باپ نے بدر میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا اور اس نے خود بھی ایک مسلمان کو شہید کیا تھا۔ مزید یہ کہ اس نے حملہ کر کے اس مسلمان کا بازو کاٹ دیا تھا جس نے اس کے والد کو جان لیوا زخمی کر دیا تھا، لیکن یہ اس کے انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ بطور قریش وہ بدلہ لینے کا پابند ہے
اور میں نے اپنا بیٹا حنظلہ کھو دیا۔ ابو سفیان نے کہا، میری انتقام کی پیاس تم سے کم نہیں ہے۔ میں محمد کے خلاف ایک طاقتور مہم کی تیاری اور آغاز کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ اس کانفرنس میں سب نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا عہد لیا۔ اس بار کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ایک ایسی مہم تیار کی جائے گی جو پہلے کبھی مکہ میں جمع نہیں ہوئی ہوگی، اور دوسرے مقامی قبائل کو اس مہم میں شامل ہونے اور مسلمانوں کے خاتمہ میں حصہ لینے کی دعوت دی جائے گی۔ قافلوں سے حاصل ہونے والا پورا منافع مہم کی مالی امداد پر خرچ کیا جائے گا۔ ابو سفیان کو متفقہ طور پر قریش کی فوج کا سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ سامعین، سپہ سالار منتخب ہونے پر ابو سفیان نے اب 2 فیصلے دیے، جن میں سے پہلا فیصلہ کم و بیش عالمی سطح پر قبول ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بدر میں گرنے والوں کے لیے رویا نہ جائے اور نہ ہی کسی قسم کا ماتم کیا جائے۔ اس حکم کے پیچھے خیال یہ تھا کہ آنسو ان کے دلوں کی تلخی کو دھو ڈالیں گے، جبکہ اس تلخی کو اس وقت تک زندہ رکھا جائے جب تک وہ مسلمانوں سے انتقام نہ لے لیں۔ تاہم جن کے دکھ کا بوجھ بہت بھاری تھا وہ پھر بھی چپ کے روتے تھے۔ دوسرا فیصلہ ان قیدیوں سے متعلق تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ ابو سفیان ان کی رہائی کی تمام کوششیں اس خوف سے روک دیں کہ اگر یہ کوششیں فوراً کی گئیں تو مسلمان اس کی قیمت چکا سکتے ہیں۔ تاہم اس فیصلے پر سب نے عمل نہیں کیا۔ 2 دن کے اندر ایک شخص اپنے والد کا فدیہ دینے کے لیے رات کو چپکے سے مکہ کی گلیوں سے نکلا، اور جب دوسروں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے عزیزوں کو چھڑوانے نکل پڑے۔ ابو سفیان کے پاس اپنا فیصلہ واپس لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے تاوان کی شرح مختلف تھی۔ سب سے اوپر کی شرح 4000 درہم تھی، اور ان لوگوں کے لیے جو زیادہ رقم ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے 1000 درہم رکھا گیا۔ چند قیدی جو کہ پیسہ دینے کے لیے بہت غریب تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ایک مخصوص تعداد میں مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کی۔ کچھ بے سہارا لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیہ کے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے والوں میں خالد سب سے آگے تھے، جو حجاز سے غیر موجودگی کی وجہ سے بدر کی لڑائی سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ اکرمہ اور خالد کا بھائی ہشام شامل تھے۔ خالد اور ہشام نے اپنے بھائی ولید کی رہائی کا بندوبست کیا۔ جب ہشام نے سنا کہ تاوان 4000 درہم ہوگا تو اس نے کم رقم کے لیے مطالبہ شروع کیا، لیکن خالد نے اس سے ڈانٹا۔ ولید کی رہائی کے لیے 4000 درہم کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے بعد تینوں بھائیوں نے مدینہ سے نکل کر چند میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ نامی جگہ پر رات کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں رات کے وقت ولید کیمپ سے بھاگ گیا اور مدینہ واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک متقی مسلمان ثابت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا رہا۔ خالد کو صبح اٹھ کے ولید کی اس حرکت پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس کے نئے عقیدے کے باوجود خالد کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کی طرح گرم اور محبت بھرے رہے۔ سامعین، جہاں قریش کانفرنس میں بحث کا مرکزی موضوع انتقام تھا، ایک اور عنصر جس نے قریش کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر مجبور کیا وہ معاشی بقا تھا۔ قریش کا قافلہ جو شام اور فلسطین جاتا تھا، اس کا مرکزی راستہ سڑک کے ساتھ تھا، جو جنگ بدر کے بعد اب ان کے لیے کھلا نہیں رہا تھا۔ نومبر میں صفوان بن امیہ نے مزید تجارت کی ضرورت محسوس کی تو شام کی طرف ایک قافلہ دوسرے راستے پر روانہ کیا جو اس کے خیال میں محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ قافلہ مکہ سے عراق کے راستے پر روانہ ہوا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد شام کی طرف شمال مغرب کا رخ کیا۔ صفوان بن امیہ کی نظر میں یہ فاصلہ محفوظ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کا علم ہوا تو حضرت زید بن حارثہ کو 100 آدمی کے ساتھ اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ صفوان اس کے بعد ابو سفیان کے پاس گیا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چونکہ قریش کی معاشی خوشحالی شام کے ساتھ تجارت پر منحصر ہے، اس لیے مسلمانوں کو جتنی جلدی کچل دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اکرمہ بھی بے صبرا تھا اور رفتار کے لیے دباؤ ڈالا۔ ابو سفیان
تاہم ایک سمجھدار بوڑھے سردار کے طور پر جانتا تھا کہ اسے مہم کی تیاری اور اونٹ اور گھوڑے اور ہتھیار خریدنے میں وقت لگے گا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ مہم کی تیاریاں اب صحیح معنوں میں شروع ہو گئی تھی۔